السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ کبیرہ گناہ کے بارے میں پڑھوں گا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مذاق میں جھوٹ بول دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الکبائر قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور جھوٹ بولنا، اور ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ عادت بن چکی ہے، بلکہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے مشرک کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں جو انہیں ٹھکراتا ہے، ذلت و خواری اس کا مقدر ہے۔ کسی ایک شخص کا بے گناہ قتل انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے جو بندے کو لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے، لعنتی کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اگر ہمارے والدین ہم سے پریشان ہیں، ہم نے والدین کی نافرمانی کی، ان کو تنگ کیا، تو ہمیں چاہیے ہم ان سے معافی مانگیں، ان کو راضی کریں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، کیونکہ صغیرہ گناہ نماز پڑھنے کی، نیک عمل کرنے کی وجہ سے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو اس لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا بھی فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر جو ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ النساء، اور اس کا جو نمبر ہے 3018 ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل